کچھ عرض کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، وقت بہت کم ہے اور میٹر زیادہ ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت وسعت عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ جب مسلمان بے سر و سامان تھے، بالکل نہتے تھے، کچھ نہیں تھا، ہم نے میدان بدر میں ان کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ جب مسلمانوں پر فرض ہوا، جب اس مبارک مہینے کے روزے فرض ہوئے، تو جب پہلا رمضان فرض ہونے کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان سایہ فکر ہوا آیا، تو 17 رمضان کو جمعے کے دن یہ معرکہ پیش آیا کہ مسلمانوں نے کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ کی اور جہاد کیا۔ تو اس وقت مسلمان 313 تھے، نہتے تھے، بے سر و سامان تھے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ بانی اسلام کو مٹا دیا جائے، اس اسلام کو مٹا دیا جائے۔ یہ ناپاک سازشیں رچی جا رہی تھیں اور سب سے بڑا دشمن حضور کا جو تھا وہ ابو جہل تھا۔ حضور اکثر فرمایا کرتے تھے، ہر امت میں ایک فرعون ہے، ہر امت میں ایک نبی کا جانی دشمن رہا، ایک فرعون ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اس قدر جانی مالی دشمن حضور کا رہا، اور اس نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں پہنچائیں، ہمیشہ حضور کو تکلیفیں پہنچائیں۔ اس کا مشن تھا کہ بانی اسلام کو مٹا دیا جائے اور اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ ایک اور جو اپنے 360 بتوں کی پوجا کرتا تھا اور اسی کی ہی تبلیغ کرتا اور کہتا کہ کیا نیا دین لے کر کے آئے۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ قرآن اور تفسیر اٹھا کے دیکھیے کہ اللہ نے مسلمانوں کی اس طور پر مدد فرمائی کہ پہلی مدد تو یہ کہ جب مسلمان کفار و مشرکین کو دیکھتے 1000 کا لشکر جرار، تو مسلمان کو تھوڑا دکھائی دیتا، کم دکھائی دیتے۔ جب کفار و مشرکین مسلمانوں کو دیکھتے تو تھوڑے، اچھا مسلمان جب ان کو دیکھتے کم دکھائی دیتے، تاکہ مسلمان ان کی ہیبت سے گھبرا کر کے میدان جہاد سے بھاگ نہ جائے۔ یہ اللہ کا کرم ہوا۔ اور دوسری مدد یہ کہ جب وہ دیکھتے تو مسلمان زیادہ دکھائی دیتے۔ اور تیسری مدد یہ کہ اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس کا پس منظر آخر یہ جنگ کیوں ہوئی، یہ تو میری تمہید ہے۔
انشاءاللہ بالتفصیل بیان کروں گا۔ تو یہ جنگیں، یہ معرکے کیوں ہوئے؟ صرف حضور کی توحید، مقصد حضور کی توحید ہے۔ حضور کو مٹا دیا جائے، حضور کو رسوا کیا جائے، حضور کو ذلیل کیا جائے، حضور کا جو ناموس رسالت ہے اور جو حضور کا پیغام ہے اس کو مٹا دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت جسے سلامت رکھے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ جسے اللہ رب العزت جل مجدہ باقی رکھے اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ تو حضرات محترم، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے اس رب العالمین کا کہ ہم تک یہ دین پہنچا اور دین آج بھی سلامت ہے اور انشاءاللہ قیامت تک سلامت رہے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ابو جہل کا مقصد کیا تھا؟ کہ حضور کو ذلیل کیا جائے۔ ابو جہل بدبخت نے حبیب یمنی کے پاس خط لکھا۔ ابھی دیکھو میں تمہید باندھ رہا ہوں کس کس طرح سے حضور کو اس نے ستایا۔ اس بدبخت نے حبیب یمنی کے پاس خط لکھا اور اس خط میں تھا لکھا ہوا کہ فوراً مدینہ منورہ پہنچ کر اور اپنا قرض طلب کرو، اور اگر وہ انکار کریں مدینہ منورہ کے لوگ تو پھر یہ شرط رکھ دو کہ تمہیں دین محمدی چھوڑنا پڑے گا، اس دین سے متنفر ہونا پڑے گا۔ ہو جاؤ گے تو قرض جو ہے تم سے معاف ہو جائے گا، ورنہ ہمارا قرض ہمیں واپس کر دو۔ ابو جہل نے یہ سازشیں رچی کہ حضور کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ حبیب یمنی مدینہ منورہ میں آیا، شام کا وقت تھا، چاندنی رات تھی، سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حبیب یمنی نے سوال کیا، ایک ایسی کیفیت تھی کہ سناٹا چھایا ہوا تھا، حضور کی بارگاہ میں کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، بولتا تو ادب سے بولتا اور بڑا عاجزی سے بولتا۔ ہمت کر کے حبیب یمنی نے تفسیر میں اٹھا کے دیکھو، مکمل بیان ہے تفسیر بیضاوی میں۔ حبیب یمنی نے کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ میرے دو سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہونے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو میرے دو سوالوں کا جواب دیجیے۔ تو حضور نے کہا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، اس کا مقصد تھا حضور کو ذلیل و رسوا کرنا، حضور کو ستانا اور تکلیف دینا مقصد تھا۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضور کو حضور سے سوال کریں، لیکن مقصد تھا ایسے سوال کریں گے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور یہ اپنے صحابہ کے درمیان ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ چونکہ ابو جہل کا پڑھایا ہوا تھا، یہ حبیب یمنی اللہ اکبر اس نے سوال کیا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، اس وقت چاند آب و تاب میں ہے، پورا نکلا ہوا ہے، چاندنی رات ہے، آپ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں اس چاند کے دو ٹکڑے کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ٹھیک ہے، تیرا پہلا سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے بغیر تعمل، بغیر غور و فکر کے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور چاند اتنے فاصلے میں جا کر کے گرا کہ اس کے درمیان ایک ہرا پہاڑ دکھائی دینے لگا اور وہ چاند پہاڑ میں جا کر کے گرا۔ لوگوں نے دیکھا، حضور سے پہلا سوال کیا، حضور نے فوراً اس کا جواب دیا۔ اب حبیب یمنی کا دوسرا سوال تھا، لیکن ابھی حبیب یمنی نے دوسرا سوال نہیں کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حبیب یمنی سن، تیرا دوسرا سوال یہ ہے۔ ابھی اس نے کہا نہیں، لیکن میرے حبیب نے اس کے دل کا راز سمجھ کر جواب دیتے ہیں، اے حبیب یمنی سن، تیرا دوسرا سوال یہ ہے، تیری ایک گھر میں بیٹی ہے جو برسوں سے بیمار ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، وہ خود بول بھی نہیں پاتی، چل بھی نہیں پاتی،
تو چاہتا ہے، تو نبوت، تو میرے نبی ہونے میں شک کرتا ہے، تو چاہتا ہے جو نبی ہوگا یہ معجزہ دکھا دے گا، تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی صحیح ہو جائے، اے حبیبی امی جا گھر پلٹ کے دیکھ تیری بیٹی صحیح ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ مجلس کے اختتام کے بعد حبیبی یمن کی جانب میں رخ کرتا ہے اور اپنے گھر پر پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اب وہی بیٹی جو برسوں سے بیمار تھی، پیروں سے لنگڑی تھی، ہاتھوں سے لنجی تھی، زبان سے گونگی، کانوں سے بہری، خود دیکھ نہیں پاتی، خود چل نہیں پاتی، وہی بیٹی آ کر کے دروازہ کھولتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب باپ بیٹی کا چہرہ دیکھتا ہے اور بیٹی باپ کا چہرہ دیکھتی ہے، اس لیے کہ دونوں نے، باپ نے تو بارہا اپنی بیٹی کو دیکھا لیکن بیٹی نے کبھی باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، بس نہ سن پاتی تھی، بس جو ہے ایک اپاہج تھی۔ جب دونوں نے آپس میں چہرے دیکھے تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنکھیں پرنم ہو گئیں، روتے ہوئے الفاظوں میں بیٹی جواب بولتی ہے، ابا جان اللہ کا بڑا کرم ہوا۔ باپ پوچھتا ہے، حبیبی امی پوچھتا ہے، بیٹی ماجرا کیسے ہوا؟ تو تو اپاہج تھی، تو بیمار تھی، تو پریشان تھی، یہ تیری حالت کس نے صحیح کر دی؟ تو صحیح کیسے ہو گئی؟ تو بیٹی جواب دیتی ہے، ابا جان مت پوچھئے، ایک نورانی چہرے والا آیا تھا، میرے گھر میں ایک نورانی چہرے والا آیا، میانہ قد تھا، اس کی کالی زلفیں تھی، حسین چہرہ تھا، گھر میں کیا آیا کہ گھر جگمگا گیا، اس کے آنے سے گھر عطر سے معطر ہو گیا، خوشبودار ہو گیا۔ اس نورانی چہرے والے نے بڑے پیارے انداز میں، میٹھے لب و لہجے میں ارشاد فرمایا، بیٹی تیرا باپ مدینہ منورہ میں کلمہ پڑھ رہا ہے، تو یہاں کلمہ پڑھ لے۔ ابا جان کلمہ پڑھنا تھا کہ اللہ نے یہ حالت میری درست کر دی۔ کلمے میں اتنا پاور تھا، اتنی طاقت تھی، اتنا کرم تھا کہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری کیا ہوا کہ اللہ کا کرم ہوا، میں برسوں کی بیمار درست ہو گئی۔ اور اس نورانی چہرے والے کے زبان میں اتنی تاثیر تھی، بس ارشاد فرمایا، بیٹی کلمہ پڑھ تو صحیح ہو جائے گا۔ میں نے کلمہ پڑھا، اللہ کے کرم سے آج میں صحیح ہو گئی، باپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور حبیبی یمنی نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اچھا اللہ کا سچا نبی اور اچھا نبی ہے، چونکہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں، جو نبی ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، جو اللہ کا حبیب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ حبیب یمنی مقصد اس کا تھا حضور کو ذلیل و رسوا کرنا، لیکن اللہ جسے بلند کرے، اللہ جس کی عظمتوں کو جو ہے بلند کرے، اسے کون گرا سکتا ہے؟ حضرات محترم، ابو جہل نبی کا سخت دشمن تھا، نبی کو اذیتیں تکلیفیں پہنچاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی۔ سچی محبت وہ ہے کہ نبی کی محبت کے لیے انسان جان مال کو نہ دیکھے، بلکہ صحابہ نے تو اپنے حلقوم کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اپنی جانیں قربان کی، اپنے مال و اسباب کو حضور کی راہ میں خرچ کیا، اور اپنے قیمتی سرمایہ کو، اپنے مکان کو بھی حضور کی بارگاہ میں قربان کر کے چھوڑ کے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ یہ حضور سے سچی محبت صحابہ کی تھی۔ حضرات محترم، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حبیب یمنی کا یہ مقصد تھا، اس کا پورا ہو گیا، لیکن اللہ نے اسے اسلام کی پھر دعوت دی، لیکن یہ اسلام پھر ابو جہل نے حضور کو تکلیفیں دینا شروع کری، طرح طرح سے اذیتیں تکلیفیں پہنچانا شروع کری، اور پھر ادھر کیا ہوا؟ یہ جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ ادھر ابو سفیان جب ملک شام میں تجارت کے لیے گئے، جنگ بدر کا واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ علماء نے لکھا ہے، ہر چیز بیان کرو، لیکن جس کے صدقے میں، جن صحابہ کے صدقے میں رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں ملا ہے، اگر وہ 313 شہید ہو جاتے، اگر کفار و مشرکین ان کو ختم کر دیتے تو یہ مبارک مہینہ ہمیں نہ ملتا۔ آج ہم جو نماز ایک کثیر تعداد میں پڑھ رہے ہیں، جمعے کی شکل میں پڑھ رہے ہیں، یہ مسجد المینار ہیں، یہ علماء ہیں، بیان کرنے والے مقررین ہیں، یہ سب صحابہ کا صدقہ ہے۔ اگر وہ صحابہ نہ ہوتے تو ہم آج یہاں نہ موجود ہوتے، نہ جانے کس کی پوجا کر رہے ہوتے، کبھی تو کسی بت کے سامنے ہوتے، کبھی کسی پانی کی پوجا کر رہے ہوتے، کبھی کسی پیڑ اور پودے کی پوجا کر رہے ہوتے، نہ کبھی کبھی سورج کے سامنے جھک رہے ہوتے اور اپنی پیشانی جھکا رہے ہوتے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے
دین پہنچا تو ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے، ان کا بھی ذکر کریں گے، نبی کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ، بزرگان دین کا بھی ذکر کریں گے۔ تو یہ مارکا جب پیش آیا، اچھا ادھر سفیان ثوری، یہ سفیان ثوری کون ہے؟ یہ حضرت امیر المعاویہ کے والد بزرگان ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ جب آپ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے، جب ادھر سے آئے تو حضور کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان آ رہے ہیں اور بہت سارا مال و اسباب ہے، تو حضور کو جب اس کی اطلاع ملی کہ ان کو گرفتار کرو، ان کا راستہ روکو، جب ابو سفیان ثوری کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے خط لکھا مکہ مکرمہ میں کہ ہم خطرے میں ہیں، ہمارا قافلہ خطرے میں ہے، اور حضور نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ سفیان ثوری نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستایا تھا، ان کو تکلیفیں دی تھی اور ان کے اونٹ ضبط کر لیے تھے اور بے جان مارا اور صحابہ کو ستایا تھا، اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کے اندر روب و دبدبہ ڈالنے کے لیے یہ مارکا پیش کیا۔ لیکن سفیان کو جب معلوم ہوا تو وہ دوسرا راستہ بدل کے مکہ مکرمہ پہنچے، ادھر خط پہنچا، کفار و مشرکین تیار ہو گئے کہ ہمارے جو ہے، چونکہ انہوں نے بہت سارا مال و اسباب دے کر کے سفیان کو جو ہے ملک شام میں تجارت کے لیے بھیجا تھا، ان کی بڑی قیمت اور بڑا سرمایہ تھا، تو ادھر سارے لوگ تیار ہو گئے، ابو جہل تیار ہو گیا، عتبہ شیبہ سارے لوگ تیار ہو گئے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، جب بانی اسلام کو مٹا دیں گے تو خود بہت ساری باتیں ختم ہو جائیں گی اور ہمارے عزا کی عبادت ہوگی، ہمارے لات و عزا کی عبادت ہوگی۔ اس طرح سے وہ پروپیگنڈا رچنے لگا۔ ادھر جب اس کا خط پہنچا تو کہا آپ گھبرائیے مت، ہم صحیح سلامت ہاں، یہ جو ہے سفیان ثوری اپنے قافلے کے ساتھ صحیح سلامت مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور انہوں نے خط لکھا کہ اے ابو جہل اور ان کے پورے لشکر کے ساتھ کہ آپ تشریف لے آئیے، اور ہم صحیح سلامت آ گئے۔ بڑے بڑے لوگ جو بزرگ تھے سفیان کو اور ابو جہل کو منع کیا کہ ان سے جنگ نہ کرو، جو مر مٹنے کے لیے تیار ہیں ان سے کیا جنگ کرو گے، ان سے کیا مقابلہ کرو گے، آپ مقابلہ مت کرو۔ لیکن یہ ابو جہل نہ مانا اور جنگ بدر میں 1000 لشکر کے ساتھ پہنچ گئے۔ ان کے پاس 700 اونٹ تھے، 1000 گھوڑے، ہزاروں زرہ، ہزاروں سپہ سالار، لیکن مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں، نہتے تھے، 70 اونٹ تھے، 2 تلواریں تھیں، 6 زرہ تھے، غالباً 8 تلواریں تھیں، نہ ان کے پاس تلوار تھی۔ بتاتے ہیں تلوار بھی ایسی تھی کسی کی نوک ٹوٹی ہو، کسی کا دستہ پکڑنے والا ہاتھ نہیں تھا، اور کوئی سارو سامان نہیں، تو انہوں نے کھجور کے ڈنڈے پکڑ لیے تھے، 313 تھے کھجور کے ڈنڈے، اور کسی کے پاس چپل نہیں۔ جب یہ کفار مشرکین میدان بدر میں آ گئے، بدر کا میدان آج بھی موجود ہے اور وہاں مسجد عریش بھی بنی ہوئی ہے، یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 70 کلومیٹر دوری پر، مختلف روایتیں، میں تو گیا نہیں، جو گئے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا، جو حاضی حضرات گئے ہوں گے۔ تو یہ مدینہ منورہ سے تقریباً مدینہ منورہ سے تقریباً 70 کلومیٹر دوری پر ہے، یا 5 کلومیٹر یا 9 کلومیٹر دوری پر۔ تو جب یہ جنگ بدر میں کفار و مشرکین آ گئے، ابو جہل نے کہا نانا مجھے مت روکو، میں تو وہاں شرابیں پیوں گا، جشن مناؤں گا، اور ان مسلمانوں کو جلا کر راکھ کر دوں گا، اور جلانے کے بعد جو بچیں گے پشت پر اونٹوں کے سوار ہو کر کے لاؤں گا، اور مسجد صحن میں، مسجد حرام کے اندر ان کو ختم کر دوں گا اور ان کو ذلیل و رسوا کروں گا۔ اللہ! جب یہ میدان بدر میں کفار و مشرکین آ گئے تو حضور نے اپنے جانثار صحابہ سے مشورہ کیا، اے میرے پیارے صحابہ، اب کیا کیا جائے؟ یہ تو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، یہ تو اسلام کو میٹنے والے ہیں، ہم 313 ہیں۔ جب حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، اے میرے پیارے صحابہ کیا کیا جائے؟ یہ تو مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، 1000 کا لشکر جرار ہے اور ان کے پاس اونٹ بھی کثرت سے ہیں۔ جب حضور نے بھیجا کہ جاؤ معلوم دیکھ کر کے آؤ کتنے لوگ ہیں، تو کہا یا رسول اللہ ان کے یہاں 3 اونٹ ذبح کیے گئے ہیں۔ حضور نے اندازہ لگا لیا کم سے کم 1000 کی تعداد میں ہے، اور وہ اپنے پاس جو اپنے ساتھ ناچنے والی عورتوں کو لے کر کے آئے تھے۔ ابو
ابو جہل عتبہ شیبہ جو بھی بڑے بڑے سرداران کفار تھے سبوں نے شرابیں پی اور یہ جشن منائے، کیا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، یہ نیا دین لے کر آئے ان کو مٹا دیں گے۔ ابو جہل نے ہمیشہ جو ہے حضور کو تکلیفیں پہنچائیں، حضور اکثر فرمایا کرتے تھے اور امت میں ایک ابو جہل ہے، ایک فرعون ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ کبھی حضور پر گوشت کی اوجھڑیاں ڈالتا، کبھی حضور کے لیے گڑھے کھودتا، کبھی حضور کے لیے کانٹے بچھاتا، لیکن اللہ کے محبوب نے جو ہے مقابلہ کیا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ دیتے رہے۔ طائف کے بازاروں میں مسلمانوں نے، کفار و مشرکین نے جب حضور دعوت دینے گئے تو اتنا تشدد، ایک دن عائشہ نے، حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنگ احد سے بھی زیادہ مسلمانوں کو کوئی سخت دن گزرا؟ تو کہا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں اسلام کی تبلیغ کرنے گیا تو اس وقت یہ جنگ احد سے بھی زیادہ جو ہے ہمارے لیے دن تھا۔ جب حضور تبلیغ دینے کے لیے گئے تو انہوں نے بات تو نہیں مانی بلکہ حضور کو پتھر مارنا شروع کر دیے، اور پتھر مارتے، جب حضور اپنا قدم مبارک اٹھاتے تو پتھر مارتے اور خون سے حضور کے پیر مبارک لہو لہان ہو جاتے، پھر حضور جب پیر اٹھاتے تو پھر پتھر مارتے۔ تو قرب اور بے چینی کی وجہ سے جب حضور بیٹھ جاتے تو دو شخص آتے، حضور کو اٹھا دیتے ٹانگے سے، اور حضور کی ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں اور پھر حضور پر پتھر مارتے۔ اللہ اکبر! اس طرح سے حضور کا جو ہے مبارک جسم لہو لہان ہو گیا۔ لیکن حضور نے کبھی اگر دعائے ہلاکت کر دیتے تو کب کے نیست و نابود ہو جاتے، لیکن حضور ارشاد فرماتے تھے، اے مسلمانوں، صحابہ کہتے یا رسول اللہ دعا کرو یہ ہلاک ہو جائیں، تو حضور کہتے میرے پیارے صحابہ ان سے تو کوئی محبت کی بو نہیں آتی، لیکن ان کی آنے والی نسل سے محبت کی بو آتی ہے، ان کی آنے والی نسل جو ہے میرے اسلام کا پرچم لہرائے گی، ان سے تو کوئی بو نہیں آتی ہے۔ جب حضرات محترم یہ حضرات پہنچ گئے کفار مکہ، جب 1000 کی تعداد میں، حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا جائے؟ تو پھر حضور نے جب مشورہ کیا تو کہا ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، کسی کے پاس تلوار تھی تو اس کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، دستہ نہیں تھا، اور کسی کے پاس کپڑا نہیں تھا، کسی کے پاس چپل اور جوتا نہیں تھا۔ اسی حالت میں سارے مرد، عورتیں، خواتین سب نکل کے آئیں، یا رسول اللہ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا۔ حضور نے کہا عورتوں کو جنگ میں جانے کی کوئی اجازت نہیں، عورتیں گھر پہ رہیں۔ بچے نکل کے آئے، دیکھیے شوق ایمان، شوق جذبہ دیکھیے، آج حضور کے بارے میں لوگ کیا کیا نہیں بک دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، لیکن صحابہ کو دیکھو، صحابہ کو ملاحظہ فرماؤ، چھوٹے چھوٹے بچے نکل کے آئے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فدا کا ابی و امی، ہم بھی جہاد کریں گے۔ حضور نے کہا نہیں، بچوں کو جہاد کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ 2 کم سن سے بچے آئے چھوٹے سے، کہنے لگے یا رسول اللہ معاذ اور معوذ، یا رسول اللہ ہم بھی جنگ و جہاد کریں گے۔ کہا نہیں ابھی تم چھوٹے ہو، یا رسول اللہ آپ نے انہیں تو جانے کی